حاضرین، آج دو موضوعات ہیں جو کہ کسی حد تک ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں۔ پہلا موضوع تو یہ کہ کیا پاکستان میں موروثی سیاست دوبارہ سامنے آ رہی ہے، قائم ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن یعنی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم جو ہے، خاص طور پہ پی ایم ایل این، کیا وہ فوج سے کو دباؤ ڈال رہی ہے، فوج کو دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ ایک منتخب حکومت کا تختہ لوٹ دیں، جیسے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب نے، اعظم صاحب نے جو 26 دسمبر کو چکوال یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا، اس میں یہ بات واضح طور پہ کہی کہ سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ فوج جو ہے وہ اتنا دباؤ ڈالے اور کسی طرح سے تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ فوج ختم کر لے، اور اسی لیے وہ فوج پہ کے جو سربراہ ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہے، ان کو وہ ہدف پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو پہلی بات تو جو ہے وہ ہے کہ کیا پاکستان میں موروثی سیاست جو ہے وہ دوبارہ جڑیں پکڑ رہی ہے، کیونکہ موروثی سیاست آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کے جو الیکشنز ہوئے تو اس میں تو یہ چیز سامنے آئی کہ جو ایک موروثی سیاست تھی کہ پیپلز پارٹی یعنی کہ زرداری خاندان، بھٹو خاندان اور پھر شریف فیملی، پی ایم ایل این، وہ چونکہ اقتدار میں نہیں آ سکے اور ایک تیسری قوت اختیار میں آئی پاکستان تحریک انصاف کے نام سے، جو کہ موروثی سیاست کے خلاف۔ تو اب یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ دن بدن جو یعنی کہ پی ایم ایل این خاص طور پہ اور پھر پیپلز پارٹی یعنی بلاول بھٹو جو کہ زرداری بھٹو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مریم نواز جو کہ شریف فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں، اور چونکہ بقول عمران خان صاحب کے یہ دو پارٹیاں جو ہیں ان پہ بدعنوانی کے بے شمار الزامات ہیں، اور وہ این آر او لینا چاہتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ڈیل کے تحت جو ہے جو انہوں نے بدعنوانی کی ہے کھربوں روپے کی، اس سے وہ بچ نکلیں۔ تو موروثی سیاست پاکستان میں تو بہت پرانی ہے، یعنی کہ اس پورے برصغیر میں آپ دیکھ لیں، چاہے بھارت ہے، جنوبی ایشیا میں سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، اس میں موروثی سیاست جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور یہ سیاست جو ہے یہ تو کئی دہائیوں سے ہے، اور وہ اپنے روح بدل کے، اپنے چہرے بدل کے وہ عوام پہ مسلط ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ موروثی سیاست جو ہے اس سے پاکستان کے عوام جو ہے وہ پیچھا کیوں نہیں چھڑوا سکتے؟ جو اشرافیہ ہے ایک کا جو بڑا طبقہ جو کہ موروثی سیاست کی پیداوار ہے، وہ طبقہ جو ہے وہ یہ اس میں کامیاب کیوں ہو جاتا ہے کہ سن 2018 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں، پی ٹی آئی اقتدار میں آ گئی، موروثی سیاست کا لوگوں نے سمجھا کہ شاید خاتمہ ہو گیا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کا کلچر ہے، کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی ایک فیوڈل ٹرائبل اسٹیٹ ہے۔ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ کہ جو عوام ہیں وہ پسند کرتے ہیں ایک درباری کلچر، وہ ان موروثی لیڈرز جو ہیں ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور پھر ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں، ان کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ تو جب تک کہ یہاں کا جو کلچر ہے، جو جس کو ہم سیاسی کلچر کہہ لیں، سماجی کلچر کہہ لیں، وہ جب تک چینج نہیں ہوگا، لوگوں میں شعور نہیں آئے گا، 22 کروڑ لوگوں میں، اور وہ اہلیت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کریں گے، وہ اپنی عقل اور دانشمندی کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان میں یہ خاندان جو ہے مسلط رہیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو خاندان، ذوالفقار علی بھٹو، پھر اس کا بے نظیر بھٹو، پھر ان کے جو شوہر آصف زرداری، اس کے بعد ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری، اور پھر یہ جو آصفہ بھٹو جنہوں نے ملتان میں جلسے سے خطاب کیا، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی کیا پاکستان میں اہل لوگوں کی کمی ہے؟ کیا پاکستان میں دیانتدار لوگوں کی کمی ہے کہ یہ جو خاندان ہے؟ اور پھر یہی پہ ختم نہیں ہوتی، آپ یہ دیکھ لیں کہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان جس کے سربراہ ہیں، ان کے صاحبزادے جو ہیں، ان کے بھائی، وہ بھی اسی میں شامل ہیں، عوامی نیشنل پارٹی، ولی خان، اسفندیار ولی۔ تو یہ ایک تو لمبا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ
اس لیے اس صورتحال میں ہوتا ہے جہاں پہ عوام جو ہیں ان میں شعور کی کمی ہو، اور جہاں پہ تعلیم کی کمی ہو، جہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ بھئی یہ جو خاندان ہے یہ ہمارے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. یعنی اب اس میں عمران خان صاحب نے جو بات کی چکوال میں 26 دسمبر کو چکوال یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے، اس سے اختلاف بھی ہم کر سکتے ہیں، اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی مجھے یہ سمجھا دے کہ یہ بلاول بھٹو اور مریم نواز جو ہیں ان کی کیا خدمات ہیں عوام کے لیے، ان کی ذرائع آمدنی کیا ہے. یہ تو کوئی کام بھی نہیں کرتے. میں نے تو 20 سال کرکٹ کھیلی، فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، میں نے محنت کی، میں نے پیسے کمائے، جائز طریقے سے کمائے. یہ دو جو ہیں جس میں مریم نواز ہیں اور بلاول بھٹو جو ہیں، جب ان سے کوئی پوچھتا ہے بھائی کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اتنے شاہانہ انداز سے زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، آپ لاکھوں کروڑوں روپے، پھر آپ جو ہیں وہ اپنے ذاتی جو جہاز یا ہیلی کاپٹر ہے اس میں سفر کرتے ہیں، آپ VVIP آپ کا اسٹیٹس ہے، تو پھر آپ کام تو کوئی نہیں کرتے، آپ کی تو کوئی جاب ہی نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کی تو کوئی جاب نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی کہ ہمارا جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہمارے جو گھر کے سربراہ یعنی کہ زرداری صاحب ہو گئے یا نواز شریف صاحب ہو گئے، ان کا پیسہ ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ تو حرام کا پیسہ ہے، وہ تو لوٹ کا پیسہ ہے، وہ تو بدعنوانی کا پیسہ ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے کھل کے کہی. دوسری بات یہ کہی جس پہ میں جو دوسرا ایک عنوان ایک چھوٹا سا، کہ انہوں نے بہت بڑا الزام لگا دیا PDM پہ، خاص طور پہ PMLN پہ اور پیپلز پارٹی پہ، کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ فوج میں بغاوت ہو جائے اور فوج جو ہے وہ PTI کی حکومت کا تختہ لوٹ دے. تو یہ چیز جو ہے کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک اس میں سچائی ہے؟ کیونکہ مریم نواز نے تو جو اسی دن یعنی کہ 26 دسمبر کو جو سکھر میں ایک جلسہ کیا، انہوں نے جواب دیا عمران خان صاحب کے الزام پہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ فوج کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ختم کر دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی اس کی قوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو ہٹانے کے لیے، ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے. اور یہ چیز اس چیز کو ایک طرح سے ثابت کر رہی ہے کہ جب کئی دفعہ عمران خان صاحب نے کہا جب سے وہ اقتدار میں آئے کہ میرے پیچھے جو ہے وہ فوج کھڑی ہوئی ہے، تو یہ کہا گیا کہ آپ تو جو ہیں وہ منتخب ہیں، آپ تو ووٹوں سے آئے ہیں، تو آپ کے پیچھے تو عوام کی طاقت ہونی چاہیے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ میرے پیچھے فوج کھڑی ہوئی ہے؟ تو مریم نواز نے یہی کہا کہ ان کے پیچھے فوج نہیں ہے، ان کے پیچھے عوام کی طاقت ہے، انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ فوج کو استعمال کریں کہ فوج میں بغاوت ہو جائے. اور پھر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو اور DG ISI کو. وہ اور وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی جو گریونسز ہیں وہ سب کو پتہ ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دباؤ ڈال کے جو ہے وہ مجبور کیا جائے پرائم منسٹر صاحب کو کہ وہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو کر لیں اور پھر نئے انتخابات ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ امید ہے کہ انتخابات میں جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے. تو یہ جو ساری جو حقیقتیں ہیں، یہ جو سارے مطلب جو بحران جو پاکستان میں پایا جاتا ہے، اور جو بحران دن بدن جو ہے وہ زور پکڑا ہے کہ آج کل تو ظاہر ہے کہ سردی کا زمانہ ہے، مگر یہ PDM جو ہے بظاہر اس میں اختلافات بھی ہیں، اور جس طریقے سے جمعیت علماء اسلام میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی اور مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے پارٹی کے 4 سرکردہ رہنماؤں کو نکال دیا، تو ٹوٹ پھوٹ تو جو ہے وہ تو ہو رہی ہے، وہ تو PMLN میں بھی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی میں شاید اتنی نہ ہو. مگر بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی تھی کہ بھئی 31 جنوری تک جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا لانگ مارچ کا، اسمبلی کے استعفے کا، سب کا ہو جائے گا، تو بڑے ہی پر اعتماد ہیں PDM کے جو سرکردہ رہنما ہیں کہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو وہ جو ان کا اعتماد ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو وہ عمران خان صاحب یہی کہہ رہے تھے چکوال میں جو
چکوال یونیورسٹی کا جب انہوں نے وہ سنگ بنیاد کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ فوج پہ دباؤ ڈال کے یہ کوشش، اور میرے خیال میں پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم نے اس طرح سے کھل کے بات نہیں کی آج تک، کہ وہ یہ کہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ فوج کے اندر بغاوت کرنے کی یا کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتنا بڑا الزام پاکستان کے کسی پرائم منسٹر نے آج تک نہیں لگایا۔ اور ظاہر ہے کہ جو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں پرائم منسٹر سے، عمران خان صاحب سے، چیف آف آرمی اسٹاف کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی، کہ پہلے یہ ملاقاتیں جو ہوتی تھیں وہ اتنی زیادہ نمایاں نہیں ہوتی تھیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے، ان میں جلن ہے یا حسد ہے یا جو بھی ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے وہ بہت نزدیک ہیں عمران خان صاحب کے، اور وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک ڈھال بنا کے رکھے ہیں، ایک جعلی حکومت ہے، ایک مصنوعی حکومت ہے جو کہ جو ہے وہ پلانٹ کی گئی ہے۔ تو یہ دو افراد جو ہیں ان کو ہدف اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اپوزیشن خاص طور پہ پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ دونوں افراد جو ہیں یہ راستے سے ہٹ جائیں تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا اقتدار میں رہنا جو ہے وہ محال ہو جائے گا، وہ پاسبل ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ایک میرے خیال میں ایک عمل ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، کہ فوج جو ہے اس کو ایک پرائم منسٹر جو ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کھلم کھلا وہ بات کر رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ فوج کے اندر بغاوت کروانا چاہتی ہے، جس کی تردید کی ہے اپوزیشن نے کہ وہ کیوں کرویں گے، وہ بغاوت کیوں کروائیں گے۔ عمران خان صاحب کے اپنے جو طریقہ کار ہے کہ ان کے اندر انا بہت ہے، ان کے اندر جو ہے وہ بات نہیں سنتے اپنے مخالفین کی، وہ ہیوملیٹ کرتے ہیں اپوزیشن کو، تو وہی کافی ہے ان کے زوال کے لیے، ان کو فوج کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے سن 50 کی دہائی سے لے کے اب تک، اس میں کون ہے، کون سا ادارہ ہے یا کون سے ادارے ہیں جو کہ ایک اہمیت رکھتے ہیں، جن کا ایک ویٹو ہے، اور ان اداروں پہ اگر کام کیا جائے یا ان اداروں کے سرکردہ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لایا جائے تو ہم جو ہے حکومت وقت کے خلاف جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر حکومت کو ختم کرنے کی جو ان کی ایک آرزو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں ایک سیاسی انتشار جو ہے پایا جاتا ہے کہ موروثی سیاست جو ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اوپنلی کہتے ہیں، بلنٹلی کہتے ہیں کہ فوج میرے پیچھے کھڑی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ فوج میں بغاوت ہو جائے، یہ آج تک کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ مطلب ایک دفعہ ہوا تھا کہ 77 کی تحریک جب چل رہی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، پی این اے کی تحریک چل رہی تھی، تو ایئر مارشل ریٹائرڈ اظہر خان جو کہ تحریک استقلال کے سربراہ تھے، انہوں نے خطوط لکھے تھے فوجی افسران کو، فضائیہ کے، بحریہ کے اور بری فوج کے جو سربراہ تھے ان کو خطوط لکھے تھے کہ آپ بھٹو صاحب کی جو پرائم منسٹر تھے، جن کو وہ جعلی کہتے تھے کہ وہ دھاندلی کی پیداوار ہے، ان کے احکامات جو ہیں، غیر قانونی احکامات جو ہیں، ان کو وہ قبول نہ کریں، اس پہ عمل نہ کریں۔ تو بھٹو صاحب نے کہا، پرائم منسٹر صاحب نے، اپریل کی بات ہے 77 کی، اظہر خان سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم کون ہوتے ہو خط لکھنے والے، کہ میں نے کہہ دیا ہے ان سے، میں نے مطلب کہ فوج کے سربراہان سے کہہ دیا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوا تھا 77 میں، اور فوج کو استعمال کیا گیا تھا اور بھٹو صاحب کے خلاف کہ کسی طریقے سے مگر اس وقت یہ ہوا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے ماشاء اللہ لگایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے، خاص طور پہ پی ایم ایل این جو ہے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی پہ اعتماد نہیں کرتی۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا ایک وشیہ سائیکل ہے، یہ ایک بہت بڑے بحران کو جنم لے گا، اور پاکستان کے مسائل پہلے ہی اتنے ہی ہیں، داخلی مسائل ہیں، خارجی مسائل ہیں، کہ جس طریقے سے مہنگائی جو ہے وہ قابو سے باہر ہے، جس طریقے سے یہاں پہ جو ایک کہنا چاہیے لسانیت کا کلچر جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے۔ تو ان تمام تناظر کی روشنی میں اس طرح کی باتیں
میرے خیال میں وہ پاکستان کو پیچھے کی طرف لے جائیں گی، آگے کی طرف نہیں. بہت شکریہ.